عزیز مومنین، روزوں کے ایام میں یہ خاص پیغام آپ ہی کے نام ہے جو یسوع مسیح کے اسراری بدن کے اعضاء ہوتے ہوئے بپتسمہ کے وسیلہ سے مسیح کے ایلچی اور گواہ ہونے کی عظیم دعوت ہے۔ میں تقدس آج بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد، بشپ آف اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس اور اہل کلیسیا راولپنڈی کو یقینی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے عامۃ المومنین کی کلیسیا میں اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی ڈائسس میں 13واں سال کو مومنین کا سال قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ایک طرف مومنین کا سال ہے جبکہ دوسری طرف ہم روزوں کے بابرکت ایام سے گزر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات نہایت ضروری ہے کہ عامۃ المومنین کون ہے، کلیسیا میں ان کی رسالتیں کیا ہیں، اور روزوں کے مخصوص ایام میں یہ کن کن فرائض کو ادا کرنے سے مسیح کا زندہ پاشا بن سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ عامۃ المومنین کلیسیا کی رگِ جاں ہے جو بپتسمہ کی بدولت اپنے وجود اور رسالتی کاموں سے کلیسیا کو زندگی اور بام عروج بخشتے ہیں۔ ویٹیکن مجلس دوم کے مطابق عامۃ المومنین خدا کے وہ چنیدہ لوگ ہیں جو مسیح یسوع کے کاہن، پیغمبر اور بادشاہ کے کارمنصبی کے شرکا کی حیثیت سے کلیسیا کی زندگی اور سرگرمی میں اپنا اہم عملی حصہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ان آدمیوں اور عورتوں کی طرح انجیل کو پھیلانے میں پالوس کی مدد کرنے والے رہے ہیں۔ عامۃ المومنین کا یہ ایماندار قافلہ کون ہے؟ عامۃ المومنین کلیسیا کا فخر اور طاقت ہے۔ عامۃ المومنین بشارت میں راہبانہ طبقوں کے ہمراہی ہیں۔ عامۃ المومنین یسوع کے خاص شاگرد ہیں۔ عامۃ المومنین خدا کی طرف سے کلیسیا کو ملا ہوا عظیم تحفہ ہے۔ عامۃ المومنین کا وجود بشارت کا شروع ہے۔ عامۃ المومنین ایک جانب راہبر اور دوسری جانب معاون ہے۔ عامۃ المومنین مراقبہ کے ذریعے سچائی کی پہچان میں آگے بڑھتے ہوئے رسولی جذبہ لے کر ابھرتے ہیں۔ ان میں بعض علم الہیات کی تعلیم حاصل کر کے اس کا پھل دوسروں میں بانٹتے ہیں۔ ویٹیکن مجلس دوم کی دستاویز عامۃ المومنین کے نمبر 11 میں مرقوم ہے، چونکہ ہر شے کے خالق نے انسانی سماج کی ابتدا اور بنیاد ازدواجی شراکت پر قائم کی ہے، اور اسے اپنے فضل سے مسیح اور کلیسیا میں ایک بڑا بید بنایا ہے۔ افسیوں اس کا 5 باب اس کی 32ویں آیت۔ لہذا شادی شدہ افراد اور خاندانوں کی رسالت معاشرے اور کلیسیا کی اہمیت میں یہ بے نظیر ہے۔ عامۃ المومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوڑ دیے ہوئے شیر خوار بچوں کو متبنہ بنائیں، اجنبیوں کو خدا کے حضوری میں لا کر بچائیں اور ان کی خاطر تواضع کریں، اسکول چلانے میں تعاون کریں، نوجوانوں کو سود مند نصیحت اور مالی امداد فراہم کریں، شادی کرنے والوں کو ازدواجی زندگی کے لیے اچھی طرح تیاری کرنے میں مدد فراہم کریں۔ عزیز مومنین، رسالت کے مختلف طریقے جو مومنین اپنا سکتے ہیں، جن میں ضروری ہے کہ عامۃ المومنین جدید سماج میں جدید آلات کے ذریعے انجیل کا پہلا بیج بوئیں، جہاں لوگ سخت اذیت اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کلیسیا عامۃ المومنین کو نیک ارادے کے ساتھ مسیحی دنائی کا منتظم ہونے کی دعوت دیتی ہے، تاکہ عامۃ المومنین زمین کا نمک اور دنیا کا نور بن کر چمکے۔ ویٹیکن مجلس دوم کی دستاویز عامۃ المومنین کے نمبر 15 میں مرقوم ہے کہ عامۃ المومنین کو رسالت کے مختلف طریقے بشارت دے کر سر انجام دینے چاہیے، جن میں نمبر 1 اپنے آپ کو انفرادی اور اجتماعی طور پر مختلف گروہوں میں مشغول رکھیں۔ نمبر 2 مشاورتی جلسے قائم کریں۔ نمبر 3 مشترکہ عقائد پر سیمینار کروائیں۔ نمبر 4 بہتر رسالت کے لیے تمام میدان ہائے میں
عمل میں علم انسان، نفسیات، عمرانیات اور علم کے طریقہ جات کے مرکز سے قائم کیے جائیں۔ اور نمبر 5، خدا کے خوف اور روح القدس کی رہنمائی میں مشترکہ کام سر انجام دیے جائیں۔ عام طور پر مومنین لتوریا میں بڑے پیش رہتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مومنین لتوریا میں کس طرح اپنا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ کلیسیا کا سب سے اہم ترین فریضہ اپنے خداوند کے نجات بخش کام کی یادگار کی مقدس رسمیں ادا کرنا ہے اور اس کی یادگاری کو ایمانداروں کے دلوں میں زندہ رکھنا ہے۔ کلیسیا دراصل ایک سر کے ساتھ تمام اعضاء کا اتحاد ہے۔ وہ سر یسوع مسیح ہے اور اعضاء مومنین ہیں۔ ہم سب ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب جو جہاں پر موجود ہیں، بیٹھے ہوئے جو سن رہے ہیں، ہم سب مسیح کے اعضاء ہیں۔ ویٹیکن مجلس دوم کی دستاویز بنام پاک لتوریا کے نمبر 14 میں مرقوم ہے کہ لتوریا تجدید اور فروغ میں سب سے مقدم اور ضروری مقصد تمام لوگوں کی شراکت کو مؤثر اور فعال بنانا ہے، جس میں مختلف گروپوں میں حصہ لینا، عباداتی موسیقی میں حصہ لینا، التار کے خادمین بننا، یوکرسٹک منسٹر بننا، روزمرہ اور اتوار کی تلاوتوں کے قاری بننا، قیادت کرنا، گیت گانا، دعائیں کرنا، جسمانی اشاروں اور جماعتی دعاؤں میں شمولیت اختیار کر کے جواب دینا، مقدس گھنٹے کی عبادت میں شرکت کرنا، نمینے کی عبادت میں حصہ لینا، ایسٹر، کرسمس اور عام اتواروں اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کرنا، انفرادی اور اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور روزری کا ورد کرنا۔ دیگر اور بھی ایسی بہت ساری سرگرمیاں ہیں جو ہم سب بطور مومنین ہوتے ہوئے کلیسیا کے لیے سر انجام دے سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو عمل میں لانے کے لیے عامۃ المومنین شخصی اور بالخصوص اجتماعی طور پر خدا سے مدد مانگے اور مسلسل دعا میں مشغول رہے، جیسا کہ مقدس جان آف کریزوسٹم فرماتے ہیں کہ اجتماعی دعا مومنین کو خدا کے حضور عاجزی کے ساتھ مناجات پیش کرنے کے لیے اکٹھا کرتی ہے۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم سب اکٹھے باہم مل کر خداوند کی حضوری میں دعائیں، مناجات، درخواستیں، منتیں، حاجتیں گزرانتے ہیں اور یقیناً ہمارا خدا ہماری دعا سنتا ہے۔ روزوں کے ان خاص ایام میں مومنین کا خاص کردار کیا ہو سکتا ہے؟ روزوں کے ایام میں عامۃ المومنین پر فرض ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اسراری بدن کے اعضاء ہوتے ہوئے کلیسیائی اتحاد کا نشان بنے، یگانگت میں رہیں، اکٹھ میں رہیں، متحد رہیں، باہم رہیں، اسراری بدن کا حصہ ہوتے ہوئے یسوع کی طرح اپنے آپ کو خدا کے جلال کے لیے خالی کر دیں، غلام کی ذات اختیار کریں، دوسروں کے پاؤں دھوئیں، صلیب پر ہاتھ رکھ کر پیچھے نہیں بلکہ کوہ کلوری تک پہنچے، معاشرے میں دکھ انسانوں کو تسلی دیں جس طرح اس نے راہ میں چلتے ہوئے روتی عورتوں کو تسلی دی، برادرانہ الفت کے تقرر کو فروغ دیں، یسوع کی طرح عاجزی اور لازوال محبت بانٹنے کے لیے خدا کی راہ میں اپنا آپ قربان کر دیں۔ یہی خدا ہم سے چاہتا ہے اور یہی خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ ہم رسالتی سرگرمیوں میں ضروری سمجھیں کہ ہم پرانی میں کو نئی میں تبدیل کریں، یعنی اپنی عملی زندگی شاہانہ کردار سے منادی کریں اور منادی کے جدید آلات کا استعمال کریں، انجیل کی بشارت اور خوشخبری سے جان دینے تک مسیح خداوند کی طرح وفادار رہیں۔ کلیسیا مومنین سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ پرانی فضا چھوڑ کر نئی فضا میں داخل ہوں، یعنی ذاتی خوشامد کو چھوڑ کر اجتماعی تبلیغ کے لیے رسولوں کا نمونہ لیں جو سب مل کر آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے۔ کلیسیا ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم رسولی جذبہ رکھیں۔ روزوں کے ایام میں مومنین
3 باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، یعنی روزہ، دعا اور خیرات کے کاموں میں حصہ لیں۔ نیز 40 روزوں کی روحانیت کو شراکتی کلیسیا میں فروغ دینے کے لیے اپنے قائدوں کی مدد کریں، اور یہ مدد اسی وقت ہوتی ہے جب ہم اپنا آپ توڑتے ہیں، جب ہم یسوع کے 7 صلیبی کلمات کی مانند اپنے اندر خدمت کا، معافی کا، قبولیت کا، رحم کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہم ان روزوں کے ایام میں بطور مومنین ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ہم فردوس جانے کی خواہش رکھیں، جیسے یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم الہی محبت میں پروان چڑھیں، جس طرح یسوع نے کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا اور دیکھ تیری ماں۔ ہم خدا کو پکاریں کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ ہم تشنگی خدا کے لیے بڑھائیں، جس طرح یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں۔ ہم خدا سے کامیت اور فتح مندی مانگیں، جس طرح یسوع نے سب کچھ پورا ہونے کے بعد کہا کہ تمام ہوا۔ ہم خدا کے ساتھ دوبارہ میل کر لیں، کیونکہ روزے جو ہیں یہ میل کے ایام ہے، یہ ملاپ کے ایام ہے، یہ قبولیت کے ایام ہے، یہ نجات کے ایام ہے۔ تو ہم خدا سے توبہ کے وسیلہ سے، روزہ رکھنے کے وسیلہ سے، ہم خیرات کرنے کے وسیلہ سے ہم خدا کے ساتھ میل کر لیں، کیونکہ یسوع نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ عزیز مومنین، عامۃ المومنین کا انجیل تشہیر میں شروع ہی سے بنیادی اور کلیدی کردار رہا ہے۔ 30 دسمبر 1988 کو پاپ اعظم جان پال دوم نے اپنی رسولی نصیحت بعنوان ایماندارانہ عامۃ المومنین، اس میں اہم نصیحت انہوں نے کی کہ عامۃ المومنین بھرپور نیک خیالات کا اظہار کریں، جس کا تعلق انجیل کی جدید تشہیر سے منسلک تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ سارے ممالک اور حکومتیں مذہبی بے حسی میں گر چکی تھی۔ اس موقع پر عامۃ المومنین نے کلیسیا کی تعلیم و تربیت کی ذمہ دارانہ قبولیت کو عظیم کردار جانتے ہوئے متعارف کروایا۔ انہوں نے اپنے پیغمبرانہ رسالتی سرگرمیوں سے انجیل کی گواہی دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ خاندان ہی بشارت دینے کا بنیادی عقیدہ اور بنیادی درسگاہ ہے، لہذا خاندان ہی خاندانوں میں انجیل کی تشہیر کا مؤثر ترین ذریعہ اور وسیلہ بن سکتے ہیں۔ عامۃ المومنین میں مرد اور عورت دونوں پر یہ عائد ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے طرز عمل سے انجیل کی گواہی دیں۔ پاپ اعظم نے عامۃ المومنین کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ایمان اور ثقافت کے تنگ دائرے کو ذرائع ابلاغ، خط و کتابت اور تبادلہ خیال کے ذریعہ سے وسیع کریں، تاکہ انجیل کا پھیلاؤ کثرت کے ساتھ پھل لائے۔ انجیل تشہیر کے لیے پوپ دوم فرماتے ہیں 1990 میں انہوں نے اپنے اس مراسلے میں ریڈیمپٹورس میسیو میں فرمایا کہ کلیسیا کی بشارتی سرگرمیاں یقیناً پاسبانی خدمت کی دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے ضروری ہے، اور وہ انجیل کے فروغ کی تشہیر کے لیے مختلف طریقے دریافت کرتے ہیں، جن میں مثال کے طور پر مکالمہ کی روح کو فروغ دینا نمبر 1، نمبر 2 ذرائع ابلاغ کے ذریعے بشارت اور گواہی دینا، نمبر 3 بائبل کی کہانیوں، تمثیلوں، معجزوں، گیتوں اور کھیلوں کے ذریعے ان کی روحانی تربیت کو اجاگر کرنا، نمبر 4 خواتین، نوجوانوں، بزرگوں کی روحانی تربیت کے لیے الہیاتی فکری نشستوں کا خاص موضوعات پر اہتمام کرنا، اور نمبر 5 بشارت کی دعوت دی جائے، اور یہ بات بار بار
दावत, बशारत की दावत, अंजील की बशारत, अंजील की खुशखबरी की बशारत, मुनादी की बशारत, अंजील की तशहीर की दावत, ये आमिल मोमिनीन पर फर्ज है। वो इसीलिए बुलाए गए हैं कि वो अंजील की बशारत दें। हम रोज़ों के दिनों में तब्दीली कल की तरफ पेशकदमी किए हुए हैं। खसूसी इबादत, क़िरात, तौबा, कफ़ारा, आए इन बातों को अपनाते हुए हम अपने हमसाए को अपनी मानिंद प्यार करें, अपने गुनाहों पर पछताएं, रोजा रखकर खुदा की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें, मना की गई चीजों के खाने का परहेज करें। 40 रोजों की रूहानियत से अपने अंदर के वीराने को आबाद करें। यसू की पसंद का रोजा रखें, जो कि ये है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोजा रखे तो सर पर तेल लगा, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हम रोजा रखने और अजर पाने की ताक में महज ना रहें, बल्कि रोजे की असली रूहानियत और फजीलत को जाने। रोजे में फाका कशी, नफ्स कशी के साथ साथ इखलाकी, ईमानी और रूहानी सफर की तैयारी जारी और सारी रखें। हम जाहिरी नहीं बल्कि जाहिरी और बातनी तब्दीली के ख्वाह हों। हम अपने अंदर नैदमा को आबाद ना करें, बल्कि अपने अंदर एक नया यरूशलेम आबाद करें जिसमें हमेशा की जिंदगी है। आइए एक मोमना और एक मोमन होते हुए रोज़ों के इन दिनों में शमाउन करीमी जैसा किरदार अदा करें, जिसने यीशु को सलीब उठाने में सहारा दिया। हम यीशु को यहूदा अक्सर यूदी की तरह अपनी बातों और कामों से ना पकड़वाएं। हम ना ही शैतान की तरह अपनी दुआओं और कामों में उसे आजमाएं, बल्कि अमीर आदमी की तरह कहें कि आए खुदावन, अगर तू कहे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। हम ताइब डाकू की तरह कहें कि आए खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। हम मोमन होते हुए तोमा की तरह शकी ना बने, बल्कि मार्था, मरियम और लाजर की तरह ईमान लाएं। हम ईमानदार होते हुए अमाउस की राह पर शागिर्दों की तरह यीशु से नावाकिफ ना रहे, बल्कि मरियम मगदलीनी की तरह कहें रबूनी। हम पतरस की तरह इनकार ही न करते रहे, बल्कि ये भी कहें कि आए खुदावन, तू मेरा खुदा है। अल मसीह माशे, मैंने मसीह को पा लिया है। खुदा रोज़ों के अयाम में मसीह के अज़ा होते हुए हम सबको फजल बख्शे कि हम मोमिनीन होते हुए अंजील की तशहीर और बशारत के लिए बतौर मोमन और मोमना हर अज़म, हर बज़म और हर कदम में मुतहरिक रहे। खुदा हमें मुतहरिक रखे और अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करे। मसीह की वसीला से